الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان گرامی قدر، شہید اس ہستی نو آکھیا جاتا ہے جس نے اپنی جان دا نظرانہ راہ حق وچ پیش کر دیتا ہو اور اعلائے کلمت اللہ دے راستے تے فی سبیل اللہ دے راستے تے اپنی جان قربان کرنے والے نو شہید آکھیا جاتا ہے۔ قرآن پاک وچ یہ لفظ استعمال ہویا ہے انہاں بندیاں واسطے، اور ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو شہید دا لفظ قرآن کریم نے انہاں بندیاں واسطے استعمال کیتا ہے جڑے راہ حق تے قربان ہوندے۔ شہید دا مرتبہ اور مقام آپ اندازہ اس جگہ تو اس چیز تو لگاؤ شہید دے رتبے دا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور ایک جنازے تے تشریف لے گئے تو عرض کی تھی گئی کہ لا تصلی علیہ،
انہو رجل فاجر، اس دی جنازہ نہ پڑھو یا رسول اللہ، بندہ تے بڑا فاجر فاسق ہے، ظالم ہے، دی جنازہ نہ پڑھو۔ حضور رک گئے، اور جو حاضرین سن جنازہ دے انہاں وال منہ کر کے تے حضور ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایدی کسے ایک نیکی دا گواہ ہے؟ کیا رحمت اللہ العالمین دی شان ہے، ایک نیکی۔ تو ایک شخص کھڑا ہویا اور عرض کی تھی، یا رسول اللہ، میں گواہی دینا، یہ جڑا فوت ہونا ہے نا، ایک رات اس نو میں دیکھے حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، کہ اس نے فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے تے ایک مرتبہ دوران جنگ جاگ کے پہرا دیتا سی۔ حرس لیلۃ، حرس لیلہ، واحد ایک رات، ایک رات اس میں میں پہرا دیندیاں ویکھیا۔ حضور پلٹے اور فرمایا پھر آؤ اس دی جنازہ پڑھیے۔ یعنی ایک رات اللہ دے راستے تے کھڑا ہونا یہ بندے نو اس قابل کر دیندا ہے کہ رحمت للعالمین اس دا جنازہ پڑھا دے۔ برعکس اس دے کے گواہی یہ آئیے کہ بندہ فاجر ہے، اور جدو حضور جنازہ پڑھا لیا تو میرے حضور رکے رہے اور رکے رہے، اور جس وقت پھر اس نو دفن کیتا گیا تو حضور قبر تے تشریف فرما ہوئے تو فرمایا، اے قبر والے، اصحابک یظنون انک من اہل النار، تیرے دوستان دا خیال ہے کہ تو جہنمی ہے، انا اشہد انک من اہل الجنہ، میں محمد مصطفیٰ گواہی دینا کہ تم اہل جنت وچوں ہیں، کیونکہ تو ایک رات جاگ کے پہرا دیتا ہے راہ حق تے۔ تو حضرت بیان کرنا یہ مقصد سی کہ اگر کوئی ایک رات اللہ دے رات دے وے، اپنی زندگی وچوں ایک رات دے وے، تو جنت تے خالق اس نو عطا کر دیتا ہے۔ تو جس نے اپنی جان راہ حق تے نظرانہ کر دیتی ہوئے، اس شہید تک اتنا بلند رتبہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شہید جنت میں جائے گا نا، تو اللہ فرمان کہ اے شہید، کوئی خواہش ہے جنت میں پوچھا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، رب ذوالجلال، تیری جنت بڑی سونی ہے پر میں مزہ نہیں آ رہا، جنت وچ میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو اللہ فرمان گئے تو کی چاہنا ہے؟ تو شہید آکھے گا میں نو مڑ زندہ کیتا جائے، اور میرے مالک تیری راہ تے میں نو مڑ شہید کیتا جائے، کیونکہ جس وقت میں نو تیری راہ تے لڑدے ہویا دشمن دا تیر تلوار گولی لگی سی نا، اس وقت جیڑا میں نو نظارہ آیا سی وہ دوبارہ نہیں آیا، تیری جنت وچ بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان من، شہید ایسی شخصیت ہے جنہوں شہادت تو بعد غسل دی حاجت نہیں، باقی ہر مردے نو غسل دین دی حاجت ہے، لیکن شہید نو دے لو تے ٹھیک ہے، نامی دیو تے شہید پا کے انہوں غسل دی حاجت، شہید نو غسل دی حاجت شرعی نہیں۔ ہر انسان نو کفن دی حاجت ہے اس نو دیتا جائے، یہ سنت ہے، لیکن شہید نو کفن دی بھی حاجت نہیں، انہوں سے خون آلود لباس دفن کیتا جائے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس وقت شہید قیامت دے دن اٹھے گا تے او دے زخمائی چو خون نکل رہا ہوئے گا،
اور جدو حشر دے میدان جائے گا تو سارے حشر دے میدان خوشبو پھیل جائے گی، سارے میدان حشر خوشبو پھیل جائے گی۔ تو اہل حشر پوچھن گے یہ خوشبو کس دیئے؟ تو انہوں دسیا جائے گا یہ شہید دے خون دی خوشبو ہے جس نے پورے میدان نو معطر کر دیتا۔ اللہ دا عرش سنیا ہونا ہے نا تساں علماء بچپن سارے سنگیاں بچپن تو کہ اللہ دا عرش تو ہر مرنے والے دی روح مقام علیین تے رکھی جاندی، ایک مقام روحانی روحاں دا علیین اتھے رکھی جاندی، لیکن جدو شہید ہوندا ہے نا تو وہ دی روح نو نکال کے تو فرشتے سبز رنگ دے پرندیاں وچ اس کالب وچ ڈھال دیں دے، یعنی وہ روح سبز رنگ دے پرندے دی صورت اختیار کر لیندی، شہید دی روح سبز رنگ دے پرندیاں دے قالب وچ اس روح نو بدل دیتا جاندہ ہے، تے اس نو دسیا جاندہ ہے کہ اے روح اڑ، وہ پھر پرندہ پرواز کرتا ہے تو اللہ دے عرش دے تھلے کی تھے عرش دے تھلے سونے دیاں کندینہ لٹکیاں ہوئی، انہوں رہائش اتھے دیتی جاندی، اور پھر پابندی نہیں، پھر ایک ایتھو اڑ تے جنت اچ پرواز کر، اور جنت دے پھل اور میوے کھا اس وقت تک جنی دیر تک حشر نہ آ جائے اے اللہ دی طرفوں تیری تے جزائے خیر ہے کہ تو اپنی جان اللہ دے راہ تے پیش کیتی ہے۔ حضرات محترم ادھتے ایک حدیث پاک بڑی معروف ہے کہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سارے شہیدی جنت وچ اڑدے نے، لیکن جیڑے تواڈے چاچے دے پتر نے نا جعفر تیار وہ دوجیاں نالوں اونچے اڑدے، انہاں دی پرواز دوجیاں نالوں بلند ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر بلند کیوں ہیں جعفر؟ ذوالجناحین، حضرت جعفر ذوالجناحین یعنی پراں والے، انہاں نو اللہ نے انہاں دے بازو کٹ گئے سن نا، تو بازوان دی جگہ تے اللہ پاک نے انہاں نو پر عطا فرمائے جنہاں نال جنت وچ پرواز کر دے۔ تو وہ پھر دوجیاں تو بلند کیوں اڑ دیں؟ تو جناب جبریل نے عرض کی تھی سرکار دوجے صرف شہید نے، یہ شہید بھی ہے تے تواڈے چچا دا بیٹا بھی ہے، تو آپ دی قربت نے شہیداں وچوں دا رتبہ بلند کر دیتا ہے انہاں دا۔ عزیز من حضرت جعفر تیار، میں انہاں دی شخصیت تو قربان ہوا، اے وہ شخصیت نے عبداللہ محدث دل بھی لکھا ہے کہ جدوں حضور نے خیبر فتح کیتا ہے نا، خیبر تو اے حبشہ وچ ہجرت کر کے تشریف لے گئے سن، اتھو واپس آئے تو خیبر وچ ہی ملاقات ہوئی، حبشہ تو واپس آئے تو پہلی ملاقات خیبر وچ ہوئی، جس دن مولا علی نے خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے اس سے دن حضرت جعفر بھی آئے، تو حضور دے سامنے آئے تو حضور نے اتھے متھے بوسہ دیتا، ایک جملہ بولیا، فرمایا جعفر پتہ نہیں چل رہا خیبر دا قلعہ فتح ہون دی خوشی باڑی ہے یا تینوں ملن دی خوشی باڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت جعفر نو تک کے، تو فرمایا اشبہتا خلقی و خلقی، جعفر تو خلق اور خلق صورت اور سیرت میری مثل ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اے حضور فرما رہے ہیں جیڑے پہلا یہی فرمان دے رہے ہیں ایوکم مثلی، تو اڈے جو میرے جیسا کون ہے؟ جنہ دے بارے ساٹھا یقید ہے حضور دے بارے کہ حضور دی کوئی مثل اور مثال لا مثل لہو ولا مثال لا، مخلوق کی چو کوئی حضور دی مثل نہیں، لیکن حضور خود فرما رہے ہیں جعفر تو میری مثل ہے۔ تو شاہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اب فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر نے اے دو میں
بازو انج کیتے جی میں تو دکھا رہا ہوں، اور ایک پیر اٹھا لیا، ایک پیر بھی زمین تو اٹھا لیا اور حضور دے 4 چفیرے رقص کرن لگ گئے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ؟ ایسا شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ آپ اٹھ بیٹھے اور حضور دے 4 چفیرے رقص کرن لگ گئے۔ ہوئے ہوئے کیوں؟ خوشی نہیں ہوئی کہ مینوں حضور فرما رہے ہیں کہ تو میری مثل ہے۔ رسول اللہ نو اپنے چچا دے اس بیٹے نال بڑی محبت جنہ دا نام حضرت جعفر، انہاں دے بیٹے عبداللہ بن جعفر نو رسول اللہ نے پالیا، کیونکہ پھر آپ شہید ہو گئے سن، تو انہاں دے بیٹے نو رسول اللہ نے پالیا، اور مولا علی نے اپنی بیٹی دا انہاں رشتہ عطا فرمایا حضرت سیدہ زینب دا جی دے جو انہوں محمد پیدا ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت میں قربان ہو جاؤں حضرات محترم، رب سونے نے محبوب دے ذریعے سانے سبق پڑھایا ہے کہ بندہ چنگا وہی ہوندہ ہے جڑا اپنے رشتہ داراں نال بھی محبت کرے۔ حضور نبیاں دے سردار ہو کے بھی عزیزاں نال محبت کر دیا ہے۔ حضرات محترم اے قابل غور بات ہے، حضرت جعفر طیار دی زوجہ اسماء بنت امیس حضرت جعفر دی شہادت تو 6 ماہ بعد رسول اللہ نے انہاں دا نکاح ابو بکر صدیق نال پڑھایا ہے۔ حضرات آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت ابو بکر دے وصال تو بعد انہاں دا نکاح پھر مولا علی نال ہویا ہے۔ یعنی ایک ٹرائینگل ہے، اس کو سمجھو، پہلا نکاح جعفر طیار، دوسرا نکاح ابو بکر صدیق نال، تیسرا پھر مولا علی نال۔ تو میں یہ کئی باری محبت بھرے انداز نال اپنے پیاریاں نوں کہندا رہنا، پاجی کوئی بندہ کمیاں نوں بھی رشتہ دیندا ہے جے ہوے ایڈا اونچا تھے۔ ویسے میرے نزدیک کوئی کمی نہیں، میرے نزدیک سب برابر نہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ دینا بھیا فلاں اونچا ہے یا نیواں ہے۔ چلو جے تسی اونچا نیواں بھی سمجھنا ہے تو جس ابو بکر نو رسول اللہ نے ابو طالب دی نوح دا رشتہ دیتا ہوئے، وہ ابو بکر کوئی عام بندہ نہیں، اور پھر دیتا نیرا نہیں، لیا بھی ہے، دیتا بھی ہے رشتہ تے رشتہ لیا بھی ہے۔ دا مطلب ہے رسول اللہ سرکار قریش وچو ابو بکر نو رشتہ داری دے اعتبار نال اپنے جوڑ دا سمجھ دے، تاں ہی تے کیتا رشتہ تے لیا بھی تے دیتا بھی۔ آپ دی بات سمجھ شریف بیٹھ گئی بھائی میں؟ اور پھر صرف یہی نہیں، میں ہزاروں مرتبہ سنگیان دستاں کہ حضرت علی پاک دا رشتہ بھی ابو بکر لویا، رسول اللہ دا رشتہ بھی ابو بکر لویا، امام حسن دی شادی بھی ابو بکر صدیق دی پوتی سیدہ حفصہ نہ لوئی، اور امام محمد باقر دی شادی بھی حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی سیدہ ام فروہ نہ لوئی، جدے جو امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو ایک گرانہ ابو بکر دا یہ اس قابل ہے بس سیدہ او دے رشتے کیتے نے، ابو بکر کسی عام شخصیت دا نام ہے، ابو بکر صدیق اس شخصیت دا نام ہے جنہ نال۔ اور دیکھو میں کتنے ذمہ داری نال تو انداز رہا، جس طرح ابو بکر صدیق نے ساری زندگی حضور دا ساتھ دیتا ہے، اسی طرح ابو بکر دے صاحبزادے محمد بن ابو بکر نے ساری زندگی علی پاک دا ساتھ دیتا ہے۔ مولا علی دی محبت شہید ہوئے محمد بن ابو بکر۔ تو خاندان صدیقی اصل دے اندر رول ماڈل ہے ساڑھے واسطے کہ رسول اللہ تے رسول اللہ دی آل نو کیویں مننا ہے، اے ابو بکر تو سیکھو تے ابو بکر دی اولاد تو سیکھو۔ ہاں جی، حضرت قاسم فقیہ مدینہ انہوں نے ہسٹری چاکھے جانا ہے، یہ ابو بکر دے پوترے نے قاسم، اور اے میرے پوترے نہیں، اے حضرت امام جعفر صادق دے استاد بھی نہیں۔ امام جعفر صادق نے امام محمد باقر تو بھی پڑھے ہیں، اور حضرت قاسم فقیہ مدینہ تو بھی پڑھے ہیں۔ اور میں قربان جاواں آل رسول نال انہوں پیار کتنا، حسن پاک دے پتر دا نام قاسم سی، انہوں او دے نام تے اپنے پتر دا نام بھی قاسم رکھ دیتا ہے۔ محبتان ہے نا، پیار ہے نا، اے مجھ پیار ہے۔ اچھا بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے تو واپس پلٹیے۔ شہید
شہید ایسی شخصیت ہوندا ہے جو اس مرتبہ سے فائز ہوئے. اللہ قرآن وچ فرما دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایک جگہ تے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دوسری جگہ تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تسی انہاں نو مردہ کہنا بھی نہیں تے پھر فرمایا نہیں گمان بھی نہ کریا. حالانکہ شریعت زہر تے پابندی لاندی ہے، باطنی خیالات تے پابندی شریعت نہیں لاندی، لیکن یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ شریعت شہید نو مردہ سوچن بھی نہیں دیتی. کمال ہے کہ شریعت شہید نو مردہ سوچن تے بھی پابندی. اور فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ زندہ نے اور اللہ انہوں نے رزق دیندہ ہے. اچھا اے پھر بڑا سمجھان واسطے ہے کہ رزق دا تعلق ہے زندگی نال، رزق دا تعلق ہے چونکہ زندگی نال. تو یہ سوال سی کہ پھر زندہ تے کھاندے نے؟ اللہ فرمایا وہ بھی کھاندے نے پر وہ ہن تواڈے کولوں نہیں کھاندے، ہن ساڈے کولوں کھاندے نے. بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ رب کولوں کھاندے نے، ہن انہاں نے اپنی بارگاہ وچ رب رزق دیندا ہے. جویں تسی ماں دے پیٹ وچ آؤ تے رب روٹی دا انتظام کیتا ہے، ایویں جدوں شہید قبر وچ آ جائے اللہ او دے رزق دا ذمہ دار ہو جاتے. اور پھر ایک تھیوری سی قرآن کریم دے اندر، ایک تھیوری سی کہ شہید زندہ ہوندے، شہید زندہ ہوندن، شہید زندہ ہوندن. ایک تھیوری چلدی آ رہی سی کہ پھر یار ایک خیال سی بھئی پریکٹیکلی طور تے نہیں ویکھیا کیویں زندہ ہوندن، کیونکہ تھیوری تے ہے سی کہ شہید زندہ ہوندن، لیکن پریکٹیکلی کسے نہیں ویکھیا بھئی یہ کیویں زندہ ہوندن. تو وہ پریکٹیکل پھر مولا حسین نے دکھایا کربلا ہے اس تھیوری نو کہ بل احیاء ولیکن لا تشعرون. وہ زندہ نہیں لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھتے. ایک قرآن پاک دے اندر جڑی تھیوری سی اس نو پریکٹیکلی ثابت کیتا کربلا وچ مولا حسین نے. کہ دیکھو نا یہی تے آل اور قرآن دا پیار ہے کہ قرآن دس دے کہ آل کون نے، آل دس دے نے قرآن کی ہے. اللہ اکبر. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دا سر انور نیزے تے سوار ہے. اور پھر سید نے تفسیر کی تھی بل احیاء دی کہ وہ کیسے زندہ ہوندے. وہ ایک راستے وچ گرجا آیا یہودیاں دا، عیسائیاں دا گرجا آیا. عیسائیاں دی عبادت گاہ نو گرجا کیا جاتا ہے، گرجا گھر. وہ عیسائیاں دا گرجا گھر سی، بلڈنگ بنی سی. تو وہ سپاہی کوڑ تو گزرن لگے تو اینج کھڑکی سی، انہاں نے جیڑا نیزہ سی نا جتے ہوتے سر سی انہوں نال لگا دیتا اور آپ بیٹھ گئے. رات ہو گئی. راہب نے ویکھیا کہ میں اندروں روشنی ساری تے بند کر دیتی ہے تو پھر یہ اندر نور کیوں ہے، لائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس گرجے سارے دے اندر روشنی آ رہی سی چھن کے. وہ اندر آیا جب اس نے ویکھیا تے ایک کھڑکی چو روشنی آ رہی. اچھا اس نے کہا کہ ایک تفشیش طلب بات ہے کہ اس دے چو روشنی اندر کی میں آ رہی ہے. وہ پھر باہر گیا. جب دیوار نے ویکھیا تو لوگ سو رہے ہیں، کچھ ایک قافلہ سو رہے ہیں اور ایک نیزے تے سارے جڑا کھڑکی دے نال ہے اور او دے چو نور نکل رہا ہے. تائیں تے میرے امام احمد رضا فرمایا نا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. میں آنا ہونا سیدہ نو بھئی اے بریلی آڑے جڑے توان نور من دے، دوجے تے توان بابا جی من دے. بریلی آڑے تو آنا دن تسی نور ہو تے بڑی عجیب گل ہے. تسی انہاں چھڑ کے پھر ادھر ادھر ہو جاندے ہو جڑے آدھے جے بابا جی.
اور وہ بڑے بادشاہ نے وہ ہر شہر نو بابا جی سد لکھے. اج کل جہاں نشئی بنگی ہو جائے انہوں آدھے بابا جی آؤ جی. تو اعلیٰ حضرت دی نظر سید کا مقام کیا فرماتے ہیں تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ اکبر. تو اس نے جا کے وہ جڑا تھلے دربان سی نا اس نے اٹھایا کہ اے سر کی دئی. اچھا بڑی مزے والی گل ہے وہ بھی تے اکھیں والے ہیں انہوں نے نور کیوں نہ دستا. جڑے قافلے والے ہیں انہوں نے بھی تے اکھاں آئیاں انہوں نے نور کیوں نہیں دستا. باجی گل سمجھ چ رکھیا کرو نور ہوندا ہے پر رب جنوں پسند کرے وکھاندا انہیں دوجیاں نے وکھاندا نہیں. یہ خود خالق دا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی میرے درویش میری چادر دے تھلے ہوندن میرے ولی میں جنوں چاہواں پردہ اٹھا کے انہاں دا دیدار کرانا دوجے انجی سمجھ دے بھئی ساڈے ورگے. ابو جہل یہی تے آندا سی بھئی رسول اللہ کیسے رسول نے جڑے گلیاں ساڈے نال ٹردے کھاندے پیندے تو یہ رسول کیویں یہ کیویں نبی نے ساڈے ورگے. حضور نو اپنے ورگا کہنا سب تو پہلے ابو جہل آکھیا ساڈے ورگے یمشی فی الاسواق بازاراں وچ ساڈے نال ٹردے کھاندے تے پیندے اللہ رسول بنانا ہوندا تے کسے فرشتے نے بنانا یہ تو ساڈے ورگے. تو اصل چودیاں اکھاں اگے حجاب پردہ ہے وہ ویکھ نہیں سکیا تو صدیق اور علی پاک دی نظر پردہ ہٹا کے سائیاں دیدار کرا دیتا ہے. حضرات محترم آپ سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. اس آخیا بھائی اے اسی جنگ تے گئے ساں تے حکومت دے کچھ نعوذ باللہ باغی سن تے انہاں دے سن فتح ہوئی ہے تے اے اسی انہاں دا سر بادشاہ کو لے کے جا رہے. اس آخیا یار لے کے تے جا ہی رہے ہیں مینوں چاہتے میں اندر رکھ لینا. اس آخیا نا اس آخیا اے کیدا سارے اس دسیا کہ ساڈے نبی دے نواسے انہاں دا سارے. اس آخیا یار تو آنا ہے باغی لگدے نہیں لگدے نمازی نہیں. اس پھر سمجھا کہ لالچی بندے نے جنہ لالچ چاہ کے آل رسول دا احترام نہیں کیتا اس پیسے کٹے سونے دے سکے درہم و دینار کہ اے لے لو تے مینوں ایک رات واسطے سر دے دیو تسی اتنے ہو میں لے کے کوئی نستے نہیں جانا اپنا لے لیا نہیں صبح. جدو پیسے ویکھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ انہاں وہ پیسے وصول کر لے اور انہاں سر دے دیتا. اس نے لے آندہ سر امام پاک دا اور ایک تشت وچ تھال وچ رکھیا رکھ کے تو چہرے تو خون صاف کیتا اور پھر زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کیتی کنگھی کیتی اور جدو خوشبو لگا کے تیل لگا کے تو سامنے بیٹھ کے زیارت کرن لگ پیا. ان زیارت مولا حسین دی ہوئے تو مڑ دوزخ جائے انتے نہ ہو سکتا تے عیسائی جنت اس جا نہ سکتا. زیارت کرن لگ پیا جدو ہویا نا تہجد دا ویلا جس ویلے مولا حسین اٹھ کے عبادت کر دیا ہے تسبیح کر دیا ہے ریاضت کر دیا ہے تلاوت کر دیا ہے تو سرکار دے ہونٹ ہلن لگ پے بل احیاء ولکن لا تشعرون دی شان دا ظہور ہویا. بندیاں ویکھیا کہ واقعی بھئی یہ جڑے آندے سن نا مسلمان با شہید زندہ ہوندے نے انہوں پتہ لگا ہے اینج زندہ ہوندے نے. تو یہ عیسائی سی اس عیسائی نے ویکھیا ہاں کہ آواز آ رہی ہے تھوڑا اٹھیا قریب ہویا جدو قریب ہویا تو قرآن پاک دی تلاوت دی آواز سماعت کی تھی. اس مڑ مومن زیادہ دیر تے نہیں نا جڑے اندروں صاف بندے انہوں لمبا نہیں کام کر دے اتھے کھلو کی آندہ ہے نواسہ رسول گواہ رہا جے حشر دے دن میں تواڈے نانا جان دا کلمہ تواڈے سامنے کھلو کے پیا پڑھنا. یہ دے نواسے دی یہ شان ہے او دے نانے دی کیا شان ہوئے گی اتھے ہی کلمہ پڑھیا.
حضرات آپ کو سمجھ آ بل احیاء ولکن لا تشعرون. سرکار دا سر مبارک لے کے تو واپس دیتا، خود کلمہ شریف پڑھ لیا. انہوں نے جدو اگلی منزل تے جا کے پیسے کڈے نا تو پیسے آندے اتے کی لکھیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَتَرْجُو أُمَّةً قَتَلَتْ حُسَيْنًا شفاعت جدہی یوم الحساب. جنہ رسول اللہ دے بیٹے نو شہید کیتا وہ قیامت والے دن رسول اللہ کو کیویں شفاعت دے طلبگار ہون گے. مولا حسین دا سر نیزے تے سوارے ذلیل اور خار لوگ جدو لے کے چلے تو ایک بندہ ترات پیا پڑے. اچھا اے یہودی سی عیسائی سی، اے اگلا یہودی ہے جیڑا اتے بے کے ترات پیا پڑھتا ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے اور یہ شاید الگ الگ واقعات ان کے، ایک بندہ قرآن پیا پڑھتا ہے اور قرآن پاک کے جو ایک واقعہ پڑھ رہا ہے سورہ کاف دا ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بھائی اصحاب کاف دا قصہ تا بڑا عجیب ہے. وہ 300 سال تے 9 سال ستے رہے تے پھر زندہ سن، یہ بڑا عجیب ہے. تو مولا حسین دا سر سامنے تو گزریا تے آپ فرماندے نے قرآن پڑھنے والے اعجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی. اصحاب کاف ستے رہن لیکن انہوں دا سر تے دھڑ نال سی. عجیب قصہ ہے لیکن میرا شہید ہونا اور دھڑ کربلا وچ اور سر بازار وچ اگر قرآن پہ پڑھدا ہے تے اودے تو بھی زیادہ عجیب تھا رہے. اعجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی. حضرات محترم ایسے پنجابی پرانے ساڑھے نات خان دیا جتھو لنگدا گیا رنگ لاندا. حسین شہادت تو بعد جتھو لنگدا گیا ہے بندیاں نو دستا گیا ہے. عزیزان محترم ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے تو تاریخ ہوندی ہے کہ راستے وچ ایک مرتبہ انہاں کوفیاں دا پانی ختم ہو گیا. جدو انہوں دا پانی ختم ہویا انہوں نے سائبان لگایا کہ پانی تلاش کریے کیونکہ وہ شہرائیں چنائے گزر دے کہ بغاوت نہ ہو جائے کہ تسی قاتل والے رسول دے جنگل بیابانہ ہی چو گزرنا. تو انہوں دا پانی ختم ہو گیا، انہوں نے تمبو لگایا کہ ایتھے تھوڑی دیر انتظار کر کے پانی ڈھونڈیے. اور بڑی عجیب بات ہے، پانی ڈھونڈن لگے نا تو جڑا انہوں سائبان لگایا سی او دے تھلے جگہ تھوڑی سی، صرف سپاہی پورے آئے. رسول اللہ دیاں دھوپ تے کھڑیاں رہ گئی، آل رسول دا قافلہ دھوپ تے کھڑا رہا اور وہ پانی ڈھونڈ دے رہے. اس عالم وچ شہزادی سکینہ اونٹ تو تھلے اتریاں اور ایک درخت سی او دے تھلے جا کے تو آپ بیٹھ گئیاں. تھوڑی دیر بیٹھیاں، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آپ سو گئیاں کیونکہ گرمی دی وجہ تو ٹھنڈی جگہ تے جدو آئے تے نیند آ گئی، سو گئے. شہید زندہ ہوتے اے عرض کر رہے تو قافلہ انہوں نے پانی مل گیا، قافلہ چل پیا. تھوڑا جا دور قافلہ ہویا اس جگہ تو جس سپاہی دے ہاتھ وچ نیزہ سی نا مولا حسین دے سر والا، او دے ہاتھ چو نیزہ نکل گیا اور زمین کھب گیا، گڑ گیا. اس نے بڑی کوشش کی تھی اکھاڑن دی لیکن نیزہ زمین تو اٹھا نہ سکیا. جدو نہ اٹھا سکیا تو انہیں آکھا قافلہ روکو. امام زین العابدین بلائے گئے. امام زین العابدین کون؟ امام زین العابدین جنہ دے پیراں وچ پنڈلیاں تو ہڈیاں نظر آندیاں. کسے پوچھا سرکار آپ دے پیر دیئے ہڈی اس جگہ تو کیوں نظر آندی ہے؟ تو فرمایا جیڑی میرے پیراں وچ بیڑی ہے یہ بڑی سخت آئی، اس نے مسلسل نال لگ کے تو میری پنڈلیاں تو گوشت ہٹا دیتا سی جس وجہ تو یہ گوشت نہیں اتھے رہا اور ہڈیاں نظر آندی ہیں. اتنی مشکل قید سید نے برداشت کی تھی. حضرات محترم تو سرکار نو اگے لے آندا گیا کہ اے قافلہ روک لیا تو اڈے بابا جان نے، سار اگے نہیں جا رہا. حضرت امام سجاد فرماندے نے پھر رک جاؤ، شاید میرے بابا جان دی کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہوئے، شاید کوئی محبوب چیز پیچھے رہ گئی ہوئے. اللہ اکبر. قافلہ روک کے جناب سجاد نے
پھپھی ذرا تکو تے صحیح قافلے وچ سب لوگ موجود نے اللہ اللہ اس ویلے جناب زینب پاک نے سارے قافلے تے نظر دوڑائی تو فرمان لگے بیٹا باقی سارے موجود نے پر میرے بھرا دی چھوٹی صاحبزادی سکینہ کوئی نہیں آپ نے قافلہ روکیا پیچھے مڑ پہ جدو واپس آئے اس جگہ تے جتھے پڑاؤ کیتا گیا تو سرکار نے تکیا ایک چھوٹی جئی جھاڑی ہے جدے تھلے ایک پردہ پوش عورت بیٹھیاں ہوئیاں نے اور جناب سکینہ نو گود وچ بہایا ہے اور ہولی ہولی پوچھ دیاں پیاں نے سکینہ دس تیرے بابے نو کربلا وچ کیویں شہید کیتا گیا ہے عزیزاں دی وقار میں اکثر کہندا رہنا ہوں ماشاءاللہ کسی دی دھی نو پردیس وچ کوئی دکھ نہ آوے کیونکہ ماں باپ غربت برداشت کر جاندے نے میں متعدد مرتبہ گل کر ماں باپ بھوک برداشت کر جاندے نے لیکن دھی دا دکھ برداشت نہیں ہوندا عزیزاں دی وقارے کوئی رشتہ ہی ایسا ہوندا ہے اللہ اکبر جناب سیدہ سکینہ جس ویلے بیدار ہوئے قافلہ جا چکے جناب سیدہ فاطمہ زہرا عالم ارواح چو روحانی طور تے جلوہ گر ہوئے اور تشریف فرما ہو کہ شہزادی نو گود وچ بہایا ہے وہ تو جناب زینب آکے فرما دیا نے اے خاتون تو آٹی مہربانی تساں ساڈی شہزادی دا خیال رکھے آئے پر اے تے دسو تسی کون ہو تو جناب سیدہ فاطمہ فرما دیا نے زینب میری دی مینوں پہچان میں تیری ماں فاطمہ ماں جڑی اپنی شہزادی نو کلیاں ویکھ کے آئیاں جدو آپ قریب ہوئیاں تو عالم ارواح چو آئی ہوئی اور روح عالم مثال چو آئی روح غیب ہو گئی آپ نے اٹھایا اور جدو اٹھا کے قافلے وچ آئے قافلہ پھر روانہ ہویا عزیزاں دی وقار جدو قافلہ چلدا چلدا شام دے بازار آیا اجے وہ بازار موجود ہے اس دا نام بازار حمیدیہ ہے سوق حمیدیہ ہے اس بازار وہ بازار بالکل یزید دے دربار نو سامنے آل رسول دا قافلہ آیا لوگ چھتاں تے چڑھ گئے عورتاں تے مرد چڑھ گئے کس لگتا ہے کوئی باغی آئے نے دربار پیش ہونا نے سارا شہر سجیا ہوئے خوشیاں دا مقام ہے کیونکہ گورنمنٹ نو فتح حاصل ہوئی ہے عزیزاں دی وقار جدو سادات دا قافلہ آیا اللہ اکبر لوگ کھجوراں لے آئے لوگ پانی لے آئے قیدیاں نو صدقہ دئیے اللہ راضی ہوتا ہے رسول اللہ دا فرمانے رسول اللہ دی آل دی سنت قیدیاں نو کچھ دئیے تے راضی ہوندا ہے اللہ راضی ہوندا ہے جناب فضا فرما دیا نے شام والیو صدقہ واپس لے جاؤ ایک قیدی صدقہ کھان والے نہیں یہ صدقہ دین والے نے اللہ اکبر لوگ حیران نے بھئی یہ کون نے جڑے قیدی بھی نے تے صدقہ بھی نہیں لگدا اللہ اکبر لوگ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے اتنی دیر نو نال والے بازار دی اچھے محل تو ایک بوڑھی عورت تھلے تشریف لے آئیے آکے کہندیے فضا اپنی خاتون تو پوچھ جے میں ہدیہ دیواں قبول کر لین گے اگر میں ہدیہ دیواں تے قبول کر لین گے فرمایا ہاں قبول کر لین گے لیکن صدقہ نہ لے آویں صدقے والے نہیں وہ عورت گئی جا کے کھانا لے آندا چادراں لے آندیاں پانی لے آندا خدمت توادو کی تھی بڑی خدمت کی تھی تے سیدہ زینب فرمانیاں نے فضا اس بوڑھی عورت نو آنکھ ذرا قریب آئے جدو عورت قریب آئی جناب زینب پاک فرمانیاں نے بی بی
اس شہر تے ساڈا اپنا کوئی نہیں، سانو دکھ دین والے زیادہ نے، درد دین والے زیادہ نے، تماشبین زیادہ نے۔ بی بی جی تسی کون ہو جڑے پردیسیاں نال ایڈا پیار پہ کر دے ہو؟ اس ویلے وہ بوڑھی آندی ہے بی بی جی میں اس شہر دی نہیں، میں مدینے شہر دے رہن والی ہاں۔ جدو اپنے بابے دے شہر دا نام سنیا، جدو نانا جان دے شہر دا نام سنیا، تو پردیس وچ کوئی اپنے وطن دا مل جائے ان انی خوشی ہوندی ہے، اے کوئی پردیسی جان ہے دوجے نہیں جان دے۔ فرمایا بی بی مدینے کتھے رہنی آئے؟ انہیں اور دردناک گل کیتی کہ جی میں مدینے سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی بن کے رہی ہاں۔ جدو امی جان دا نام سنیا، نوکرانی دا نام سنیا، تو جناب زینب فرمانی نے دستے سی اپنا تعارف کرا کون ہے؟ کہندی بی بی جی میرا بچپنا ہا، جدو میرے بابا نے رسول اللہ دے دستے مبارک دے بیعت کی تھی، کلمہ پڑھا، جدو کلمہ پڑھ لیا میں چھوٹی آئی، میرے بابے مینوں زہرا پاک دے گھر چھوڑیا کہ بیٹا رسول اللہ دی آل دی نوکری کریا کر، اللہ راضی ہوئے گا۔ میں نوکری کر دی رہی، میں گھر رہی، میں خدمت کر دی رہی۔ جدو میں جوان ہو گئی میرے باپ نے میرا رشتہ کر دیتا، میرا خامد مینوں لے کے ہجرت کرن لگا، اسی شام آن لگے، میں آخری والی زہرا پاک نو ملن گئی۔ علی پاک دی زوجہ نبیاں دے سردار دی دھی نے دعا دیتی تے فرمایا ایک وصیت یاد رکھی، کدی ٹیکر ویلے تیرے محل دے سامنے کوئی قیدیاں دا قافلہ آن کھلوے، انہاں نال پیار کری، انہاں دی خدمت کری، میں راضی ہوواں گی، دعا دیواں گی۔ کہن لگی بی بی جی میں تے اپنی سیدہ دی وصیت تے عمل کر کے تہاڈی خدمت کیتی ہے، میں نہیں جان دی تسی کون ہو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وسدیاں سیداں دی نوکرانی ہے، اوئے ہوئے فرمایا وسدیاں سیداں منن والی ہے، مدینے والے سیداں دی نوکرانی ہے۔ ہن کوئی قیدیاں کولوں دعا منگوانیاں تے منگوا لے، تینوں دعا دیاں گی، تیری دعا منظور ہوئے گی۔ اس ویلے عورت آندی ہے، وسدیاں سیداں دیاں دعاواں نال رب نے بڑے رنگ لائے ہوئے نے، کمی کسے چیز دی نہیں، پر بی بی میں سنیا ہے کہتی دعا کرن تے منظور ہو جاندی ہے۔ بی بی دعا چکر اللہ ایک واری مدینے والے مرشداں دا مڑ دیدار کرا دے۔ میرا دل کردا ہے میں مولا حسین نو ویکھاں، میرا دل کردا ہے میں حسین دی بہن زینب پاک نو ویکھاں، ام کلثوم نو ویکھاں۔ مدتاں گزر گئیاں نے، جان نہیں ہویا، پتہ نہیں سید کیڑے حال وچ نے۔ بی بی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، عورت بول کے آندیے بی بی دعا آپ پہ کہیے، ہن ہاتھ کیوں نہیں اٹھاندے؟ دعا کرو مدینے والیاں دی زیارت ہوئے۔ اس ویلے سیدہ زینب فرماندیاں نے بی بی دعا کران دی لوڑ نہیں رہی، جنہاں نو ملن دا تیری آرزو ہے، تیرے دروازے تے آئے کھلوتے نے۔ انہیں آکھیا کیویں پہ گل کر دیو؟ فرمایا نظر اٹھا جے سیاڑ سکنیے تے سیاڑ جیڑا نیزے تے سوارے، اے تیری زہرا دا پتر حسین جنوں کھانا لیا کے قیدی سمجھ کے دیندی رہی ہے، اے قافلہ آل رسول دے جے زینب نو ویکھنی تیرے سامنے، ام کلثوم نو ویکھنی تے علی دی دھی تیرے سامنے۔ عزیزاں نے دی وقار کوئی سمجھ سکدا ہوئے تے عرض کردا جاواں، بس دعا کرن لگا۔ اے عزیز
ڈیگر دا ویڑا حاج دو قافلہ آیا ہے اندر اطلاع کیتی گئی ہے کہ قافلہ کربلا والیاں سیداں دا آگئے یزید آرڈر کیتا ہے آج دربار دا ویڑا مک گیا ہے ہن کل پیشی ہونی ہے اے عزیزو رسول اللہ دیاں دیاں علی پاک دیاں نوحاں میرے حسین بادشاہ دیاں ساری رات بازار کھلوتے رہے کل پیشی ہوئے گی تو اسی اندر جاواں گے عزیزان من اے ولیکن لا تشعرون آل رسول دائے مرتبہ آل رسول دیئے شان آل رسول نال محبت رکھیا جے کدی بھی اپنے دل چو رسول اللہ دی آل دا پیار نہ کڈیا جے اے محبت ہی ساڈے عملاں دے قبول ہون دی علامت ہوے گی اگر رسول اللہ دی آل دا پیار نکال دیو گے تو صحابہ دا پیار نفع نہیں دے گا اگر صحابہ دا عدد چھوڑ دیو گے تو علی دا پیار نفع نہیں دے گا تو عزیزوں اور ساتھیوں عقیدہ حق مذہب مہذب صوفیاء اور اولیاء دا طریقہ اہل سنہ و جماعت قائم و دائم رہنا اللہ سانو تو انو سارے انو توفیق عمل نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ